ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ حیا کون سی اتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں حیا کو کتنا ہلکا لیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا غیر محرم کو دیکھ لیا، تھوڑی فحش بات ڈی ایم میں لکھ دی، کامنٹ میں ایک جوک ہی مار دیا، ذرا سی فحش میم ہی تو شیئر کر دی اور سوچتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل حیا یہ ہے کہ سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت ہو، پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت ہو، یعنی کہ آنکھ، زبان، کان، شرمگاہ، سب پر حیا ہونا چاہیے، سب پر حیا کا فلٹر لگانا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر دین کا ایک کردار ہوتا ہے، اسلام کا کردار حیا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم ہی نہ ہو تو تم جو چاہے کرو۔ ان جیسے احادیث کی وضاحت اچھے سے ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قول سے ملتی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں جب اللہ کسی کے متعلق برائی کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ اس سے رحمت چھین لیتے ہیں، پھر وہ بندہ سخت مزاج بے رحم ہو جاتا ہے، اس کی امانت نکال لی جاتی ہے، لہٰذا وہ خائن ہو جاتا ہے، خیانت کرنے والا ہو جاتا ہے، اور آخر میں اسلام کی رسی اس کی گردن سے نکل جاتی ہے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جب حیا نکلتی ہے تو پہلے دوپٹہ اترتا ہے، نظر اٹھتی ہے، زبان بے لگام بن جاتی ہے، خیانت ایک نارمل چیز سمجھی جانے لگتی ہے، اور جب اسلام تمہیں روکے کہ تم کیا کر رہے ہو تو تم کہنے لگتے ہو کہ یہ بیکورڈ ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اسلام بھی تم چھوڑ بیٹھتے ہو۔ یوں سمجھو کہ یہ ایک بٹرفلائی ایفیکٹ ہے کہ تم سوچتے ہو یہ ایک چھوٹی سی نظر ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، بس یہی تک، لیکن اصل میں وہ تمہیں ایسی گھاٹی اور ایسے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو نیکسٹ ٹائم جب تمہیں لگے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہی تو ہے، یاد رکھنا حیا کے جانے سے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو باحیا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔